میں نعت پڑھنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں قاری قرا فخر قرا زینت قرا حضرت علامہ مولانا قاری اشفاق الرحمان قادری صاحب. ان کے آنے سے پہلے زوردار نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، تاج دار ختم نبوت، تاج دار ختم نبوت، نعرہ سارا نعت بسم اللہ الرحمن الرحیم. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. زرحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ. غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ. بندائے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل. خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. مظہر حق شاہ شاہاں سیدی ناز جہاں، بے کسارا دستگیر مجرمارا مہربان. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود و سلام باواز بلند. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. سارے پڑھو اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. جنہ نہیں پڑھے ہو بھی شامل ہو جاؤ. والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا سید المرسلین. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ وَأَصْحَابِكَ يَا سِيدِي يَا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بحمد اللہ تعالی سالانہ عظیم و شان محفل پاک ذکر سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے عظیم اور مقدس مقام تھے. مسجد پاک دے وچ انعقاد پذیر ہے. بہت ہی خوش نصیب جو اس پاک محفل دا حصہ نے دے وچ شامل قبلہ پیر زادہ و صاحب زادہ آپ دے زیر سرپرستی اور برادر مکرم امام و خطیب اعظم مسجد حضا آپ دی خصوصی کوشش اور کاوش دے نال ایک قافلہ عشق و محبت رواں دواں ہے.
اپنی منزل دی طرف اللہ تعالیٰ سب دی عقیدت محبت خدمت سماعت قبول فرمائے اور اپنی شایان شان اجر عظیم عطا فرمائے۔ جو ثنا خانان محترم نے انداز عشق و محبت پیش کی تھا وہ تہاڈا میرا سب دا مقدر ہوئے۔ وقت دا احترام کر دیو یا مقصد دی طرف آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شکر کرنا بڑا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ چاند ہے کہ میرا بندہ میرا شکر کرتا رہے، کیونکہ ہر حمد و ثنا دے لائق صرف اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے۔ تو ساریاں شانہ بھی اس دے واسطے، عظمتاں بھی اس دے واسطے، تو پھر ایک گل بھی واضح ہو گئی کہ سب کچھ عطا بھی رب دی ہے، تو جس دی عطا ہے پھر شکر دے لائق بھی ہوئی ہے۔ اس شکر دے اندر کی حکمتاں نے یہ بڑی لمبی بحث ہے، بس مختصر اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ میرے بندے، اللہ فرما رہے ہیں میرے بندے تو میرا جتنا شکر کرے گا لَأَزِيدَنَّكُمْ میں اتنا زیادہ عطا کرا گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندے نو بہت کچھ دینا چاہتا ہے، اور جو کچھ بندے واسطے ہے جو مالک اس نو عطا کرنا چاہتا ہے وہ شکر دے پردے وچ چھپے ہوئے ہیں۔ انج بھی کہہ دینا ٹھیک ہوئے گا، صاحبان علم دا اجتماع ہے کہ انسان دی زندگی دی خوبصورتی دا راز اور کامیابی دا راز اور خوشحالی دا راز اور قربت و معیت و معرفت دا راز، یہ تمام دے تمام درجات صبر اور شکر دے درمیان ہے۔ جنہ تک میری بات پہنچی ہے وہ اپنے بان دا ثبوت پیش کرن تاکہ میں اگلی گل پیش کر سکا۔ جڑا بندہ چاہتا ہے کہ میری زندگی بڑی پرسکون ہوئے تے خوبصورت ہوئے، اودے واسطے خوبصورت تحفہ ہے صبر اور شکر۔ جتنا صبر کردہ جائے گا وہ معیت و معرفت خدا اور مصطفیٰ حاصل کردہ جائے گا، جتنا شکر کردہ جائے گا ان دے واسطے اسی طرح عطاواں دے دروازے کھل دے جائے۔ ہن اے سند نال ثابت ہو گیا کہ زیادہ جمع کرنا، زیادہ حاصل کرنا، زیادہ جوڑنا اے تواڈی میری محنت وچ نہیں ہے، یا اندے وچ اے ہرگز منطق شامل نہیں ہے، اے معنی شامل نہیں ہے کہ جائز نجائز جس رستے تو جو لبے اکٹھا کر لے تے پھر جمع ہوئے گا۔ غریب، یتیم، مسکین، محتاج، معذور، مجبور دا جو حق ملے بالکل نہ معاف کرو اس نو تے پھر جمع ہوئے گا، اے ہرگز نہیں ہے۔ جتنا نجائز رستیاں تے چل کے انہوں جمع کرن دی کوشش کی جائے گی انہیں گھٹدا جائے گا، تے جنہیں جو اللہ پاک نے بندے نو دے چھڑے ہے انہیں تے شکر کردہ جائے گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ انہیں زیادہ ہوندہ جائے گا۔
وَلَئِن كَفَرْتُمْ اگلا حصہ فرمایا میرے بندے اگر تو اپنی طاقت توفیق نال شکر کرے گا تو پھر میں تنوں اپنی طاقت اور توفیق نال زیادہ دیا گا۔ اے نقطہ ذہن وچ بٹھاؤ تاکہ میں اگلی گل کر سکا۔ فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ اگلی بات بھی ذہن وچ رکھنا، اگر تو میرے احسانات نو بھول گیا، اگر تو شکر کرنا بھول گیا، اگر تو ذکر کرنا بھول گیا تو پھر یاد رکھ ان عذابی لشدید، پھر اللہ دے سخت ترین عذاب دا انتظار کر، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ توجہ اپنے دوستان دی اس طرف دلانا چاہ رہے ہیں کہ جس نعمت تے شکر کرو گے اللہ او نعمت انہیں ہی زیادہ عطا کرے گا، چونکہ وقت دامنچ گنجائش نہیں ہے۔ میں اس ایک جملے نال اپنے مقصد تے آ رہے ہیں بھائی جان، اگر ہر نعمت تے شکر کرنا لازمی ہے، ادھے وچ کوئی شک نہیں ہے بلکہ حکم ہے، ہر نعمت تے شکر کرنا قرآن دا حصہ ہے، قرآن دا حکم ہے، تو پھر اس نعمت تے شکر کرنا کتنا ضروری ہوئے گا جس نعمت دا صدقہ اللہ ہر نعمت عطا کر رہے ہیں۔ بولو جنہاں نو میری گل پہنچی ہے، اس نعمت عظما تے شکر کرنا کتنا ضروری ہوئے گا جس نعمت دا صدقہ